شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینار قرض لینا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس رقم نہیں آئی، جب میرے پاس رقم کہیں سے آئے گی تو میں جلد ہی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ یہودی نے کہا، جناب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے۔ رسول خدا نے فرمایا، میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ رسول خدا اس یہودی کے پاس بیٹھ گئے یہاں تک آپ نے نماز ظہر، عصر، مغرب و عشاء اور نماز صبح اس کے پاس بیٹھ کر پڑھی۔ رسول خدا کے صحابی بڑے فکر مند ہوئے اور وہاں آ کر انہوں نے یہودی کو ڈرایا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، مولا، ایک یہودی کی یہ جرأت کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں جن افراد سے معاہدہ کر چکا ہوں ان پر ظلم کروں، اور جن لوگوں سے معاہدہ نہ کیا ہو ان پر ستم کروں۔ میں ظلم و ستم کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دوسرے دن جب سورج طلوع ہوا تو یہودی آپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودی نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، میں نے اتنی دیر آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ میں آپ پر جسارت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس لیے روکے رکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا جو تورات میں موجود ہیں۔ ہم نے تورات میں پڑھا، محمد بن عبداللہ اللہ کا آخری نبی ہوگا اور وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینے سے ہجرت کرے گا، نہ وہ بد اخلاق ہوگا، نہ بلند آواز سے گفتگو کرے گا، نہ سزا کی باتیں کرنے والا ہوگا۔ اتنی دیر تک آپ کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا مشاہدہ کرتا رہا، چنانچہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تورات میں جس نبی کے آنے کی خبر دی گئی وہ نبی آپ ہی ہیں۔ پھر یہودی نے کہا، میں اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں، آپ جیسا سمجھیں اس میں سے خرچ کریں۔